للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ۔ پہلے کی طرح آواز نہیں ہو رہی، کسی نے تھوڑے چھوٹے میں تیز کرو، چھوٹے زیادہ بڑے میں تیز والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ یا اکرم الخلق ما لمن علوذ بہ سواک عند حلول الحادث العمم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سرورہ حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین کرام، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ماہ جمادی الثانی کا دوسرا جمعۃ المبارک ہم سب کو پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ دعا ہے کہ آج کے خطبہ میں جو ہم گفتگو سنیں اللہ کریم ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سامعین عزیز شام، لفظ اخوت عربی زبان کے اندر بہت ہی خوبصورت معنی رکھتا ہے، جس کا مطلب اور معنی بھائی چارہ ینگاگت کے ہیں۔ اس لفظ کے اندر قرآن و حدیث کے اعتبار سے بہت زیادہ روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس لفظ کے اعتبار سے، اس کے معنی کے اعتبار سے احادیث مبارکہ کے اندر بھائی چارے کے بارے میں، اخوت کے بارے میں بڑی تاکید فرمائی گئی۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یخذلہ، وہ اس پر ظلم بھی نہیں کرتا اور اسے ذلیل بھی نہیں کرتا، ولا یحقرہ، اور نہ ہی وہ اپنے بھائی کو حقیر سمجھتا ہے،
چھوٹا حقیر، یعنی یہ ایک مسلمان کی نشانی بتائی گئی ہے کہ مسلمان کیسا ہوتا ہے۔ ایک تو صرف ایک باپ کے بیٹے ہی دو بھائی نہیں ہوتے، بلکہ جتنی بھی مسلم قوم ہے بحیثیت مسلمان، ان کو بھی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپس میں بھائی کا درجہ عطا فرمایا کہ یہ بھی آپس میں بھائی ہیں، چاہے وہ کسی بھی ذات کا ہو، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، چاہے وہ سفید چمڑی والا ہو یا سیاہ چمڑی والا ہو، چاہے وہ چودھری ہو یا پھر کسی چھوٹی ذات کا ہو۔ جب وہ مسلمان ہے، اسلام کے اندر جب وہ داخل ہو گیا ہے، تو اب یہ بڑا چھوٹا ہونا، یہ حیثیت ختم ہو چکی ہے۔ بحیثیت مسلمان وہ تمہارا بھائی ہے، اور تمہیں اس کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہیے جو ایک بھائی کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جو کسی دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرتا۔ اگر کوئی کسی دوسرے پر ظلم کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ بندہ کامل مسلمان نہیں ہے، کیونکہ کامل مسلمان کی نشانی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان فرمائی ہے، لا یظلمہ، کہ وہ اس پر ظلم نہیں کرتا۔ ظلم صرف یہی نہیں ہوتا کہ تلوار اٹھائی اور بندوق اٹھائی اور سامنے والے کا سر اڑا دیا، یہ ظلم نہیں ہے صرف، بلکہ کسی مسلمان کا دل دکھانا یہ بھی ظلم ہے، کسی مسلمان کا حق مارنا یہ بھی ظلم ہے، کسی مسلمان کو دایاں ہاتھ دکھا کر بایاں ہاتھ اس کو دینا یہ بھی ظلم ہے، کسی مسلمان کا حق دبانا یہ بھی ظلم ہے، کسی مسلمان کے ساتھ ناانصافی کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، کسی کو گالی گلوچ دینا، کھوٹا سودا بیچنا، جھوٹ بول کر اپنا مال بیچنا، سامنے والے کو دھوکہ دینا، یہ بھی ظلم ہے۔ المختصر یہ ہے کہ جس وجہ سے بھی ایک مسلمان کا نقصان ہو سکتا ہے، اس کو اذیت اور تکلیف پہنچ سکتی ہے، یہ ظلم ہی کے زمرے میں آتا ہے۔ تو مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرتا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی بھی لحاظ سے، یعنی زندگی کے جتنے بھی شعبہ جات ہیں، کسی بھی شعبے میں، زندگی کے کسی بھی لمحے میں وہ اپنے مسلمان بھائی پر کسی بھی حوالے سے اس کا نقصان نہیں کرتا، اس پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ پھر فرمایا وہ اس کو ذلیل نہیں کرتا۔ اب یہ بھی بڑی وسعت ہے اس لفظ کے اندر کہ ایک مسلمان کی نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو ذلیل نہیں کرتا، اس کو حقیر نہیں سمجھتا ہے۔ آج جس کے پاس 4 پیسے آ جائیں، وہ دوستوں کو تو کیا اپنے بھائی کو بھول جاتا ہے، وہ بھول جاتا ہے میرا کوئی بھائی بھی ہے، میری کوئی بہن بھی ہے، وہ بھول جاتا ہے میں پہلے کس معاشرے میں رہتا تھا اور اللہ نے مجھے اب کون سا رتبہ دیا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ قیامت کی نشانی سن لو، قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ذلیل ترین لوگ، جنہیں کبھی بدن کا کپڑا بھی نصیب نہ ہوا تھا اور پاؤں میں جوتا بھی جن کو نصیب نہ ہوا تھا، وہ بڑے بڑے محلوں میں کھڑے ہو کر فخر کریں گے، بڑے بڑے کوٹھیوں میں کھڑے ہو کر فخر کریں گے، غرور تکبر کریں گے۔ فرمایا ایسے لوگ جب پیدا ہو جائیں اور جب لوگ ایسا کرنا شروع کر دیں تو اس وقت سمجھ لینا کہ پھر قیامت قریب ہے۔ جس وقت ہم گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں، گاڑی کا ایک بڑا شیشہ ہوتا ہے جس سے ہم آگے دیکھتے ہیں، اور ایک ڈرائیور کے ساتھ اوپر چھوٹا سا شیشہ لگا ہوتا ہے جس کے اندر وہ پیچھے دیکھتا ہے، پیچھے والی سواریوں کو، یا سائیڈ میں شیشہ لگا ہوتا ہے جس سے وہ پیچھے والی ٹریفک کو دیکھتا ہے۔ اگر ڈرائیور
صرف پیچھے والی ٹریفک کو دیکھے گا پھر بھی مارا جائے گا، اگر یہی ڈرائیور صرف آگے دیکھے گا پھر بھی مارا جائے گا۔ اس کو چاہیے کہ اپنی رفتار کو جاری رکھے، یہ اپنی گاڑی کو روکے نا، یہ چلتا جائے چلتا جائے چلتا جائے، اپنی منزل کو طے کرتا جائے۔ لیکن کبھی کبھی اس کو اب پچھلے شیشے میں بھی دیکھنا چاہیے کہ میرا پچھلا ماضی کیسا ہے، میرے پیچھے والے معاملات میرے کیسے ہیں۔ اگلی رفتار رکھنی ہے لیکن پیچھے بھی نظر دوڑانی ہے کہ میری اوقات کیا ہے۔ یہی انسان کی حیثیت ہے۔ انسان نے اپنی زندگی گزارنی ہے اور زندگی کے مراحل اس نے طے کرنے ہیں۔ اللہ اس کو رزق حلال دے، اللہ اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن اس کو اس شیشے کے اندر، اس آئینے کے اندر اپنا ماضی بھی دیکھنا ہے کہ میں ماضی میں کیا تھا اور اللہ نے مجھے اب کیا سے کیا بنا دیا ہے۔ اگر یہ پیچھے نہیں دیکھے گا پھر بھی ہلاک ہو جائے گا، اور اگر صرف پیچھے ہی دیکھتا رہے گا پھر بھی ہلاک ہو جائے گا۔ تو اس لیے مسلمان کی یہ شان اور نشانی بیان کی گئی ہے کہ یہ مسلمان دوسرے مسلمان کو ذلیل نہیں کرتا، حقیر نہیں سمجھتا ہے، چاہے وہ جس مرضی مقام پر پہنچ جاتا ہے مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک سے ہی پیش آتا رہتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کوئی بڑا آدمی ہو تو وہ اپنے لیول جیسے آدمی کے ساتھ تو سلام لے لیتا ہے، ہاتھ ملا لیتا ہے، اور پہلے اگر وہ دونوں ہاتھوں سے سلام لیتا تھا تو اب اس کا تھوڑا سا اس کی پوسٹ بڑی ہوئی، اس کا مرتبہ تھوڑا بڑا ہوا تو اب وہ ایک ہاتھ کے ساتھ سلام لینا شروع ہو گیا ہے۔ حالانکہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوبصورت سنت ہے کہ دونوں ہاتھوں سے سلام لیا جائے، اور اب ایک ہاتھ کے ساتھ سلام لینے کو ایک اچھی چیز سمجھا جاتا ہے، ایک عزت والا مقام سمجھا جاتا ہے، یعنی ایک ہاتھ یوں پیچھے کر دیا جاتا ہے اور ایک ہاتھ کے ساتھ یوں اس طرح سلام لیا جاتا ہے۔ سنت پر عمل کرنے میں عظمت ہے اور سنت کو چھوڑنے میں ہلاکت ہے۔ تو ہمارا معیار یہ ہے کہ ہم جب آگے جاتے ہیں تو پھر بھول جاتے ہیں کہ ہم پیچھے کیا تھے، اور اپنے مسلمان بھائیوں کو حقیر اور ذلیل سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اس کی ایک لحاظ سے اس کی ڈیفینیشن ہے، یعنی کہ کسی دوسرے مسلمان کو ذلیل نہ کرو، اور ایک لحاظ سے اس کی یہ وضاحت ہے۔ اگر اور کئی لحاظ سے اس کی وضاحت کی جائے تو ٹائم بہت کم ہے۔ تو اس لیے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمان کی جو نشانی بیان فرمائی ہے اس کی طرف ہمیں غور کرنا ہے اور اس کی طرف دیکھنا ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسا مسلمان دیکھنا چاہتے تھے اور ہمیں کیسا بننا چاہیے۔ تو مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے بھائی پر ظلم بھی نہیں کرتا ہے، مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے بھائی کو حقیر بھی نہیں سمجھتا ہے، مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے بھائی کو ذلیل بھی نہیں کرتا ہے۔ عدل، مساوات، اخوت کا رشتہ ہر حال میں وہ اپنے مسلمان بھائی سے قائم رکھتا ہے۔ جب پہلا دور تھا، جس وقت جہالت کا دور تھا، اس وقت بھی زندگی گزارنے والے کچھ لوگ موجود تھے۔ اس وقت لوگوں کا معیار یہ تھا کہ لوگ غرور و تکبر کی زندگی گزار رہے تھے، صرف اپنے جیسے کو پسند کرتے تھے، چھوٹے طبقے والوں کے ساتھ وہ ملنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، ان کی نہ مہمان نوازی کرتے، نہ ان کے ساتھ دعا سلام رکھتے۔ لیکن جس وقت نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر تشریف لے آئے تو آپ نے یہ فرق مٹا دیا، آپ نے چھوٹے اور بڑے کی تمیز کو ختم کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی ترجیح نہیں ہے، دونوں برابر ہیں۔ کسی چھوٹی ذات والے کو، کسی بڑی ذات والے کو کسی چھوٹی ذات والے پر کوئی ترجیح نہیں ہے۔ بحیثیت مسلمان سب ابن آدم ہیں، آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور پھر بحیثیت مسلمان یہ ایک جسم کی مانند ہیں۔ جس طرح ایک جسم ہوتا ہے اس کے مختلف اجزاء ہوتے ہیں، یہی ایک مثال سارے مسلمانوں کی ہے کہ یہ اعضاء تو الگ الگ ہیں
لیکن یہ جسم گویا کہ ایک ہی ہے کہ جسم کے کسی ایک حصے کو بھی درد ہوتا ہے تو اس کا دوسرا حصہ بھی درد محسوس کرتا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ چاہے کسی کوئی مسلمان جلتا رہے، کوئی مسلمان تڑپتا رہے، کوئی مسلمان مرتا رہے اور یہ دوسرا اس کی ویڈیو بناتا رہے اور وہاں پر تماشا دیکھتا رہے اور وہاں پر دیکھتا رہے کہ کہیں یہ کیس میرے اوپر نہ آ جائے اور اپنے مسلمان بھائی کو اپنی آنکھوں کے ساتھ جان دیتا ہوا دیکھ لے۔ یہ مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان یہ ہے کہ اگر یہ دوسرا مسلمان اس کو تکلیف ہو تو یہ بھی اپنے اندر اسی تکلیف کو محسوس کرے، یہ مسلمان ہے۔ اور اگر اس طرح کی کیفیت اگر پیدا کریں گے تو اللہ کے کرم سے کامیاب ہو جائیں گے، اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ جس وقت مکہ مکرمہ میں حالات سازگار نہ رہے تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی ہجرت فرمائی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ اس کے بعد یہ اخوت کا لفظ معرض وجود میں آیا، یعنی جس وقت مدینہ طیبہ میں سارے صحابہ کرام تشریف لے کر آئے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر آئے تو اس وقت بھائی چارہ قائم کیا گیا، کیونکہ جو مہاجرین تھے ان کے پاس تو بظاہر کچھ بھی نہیں تھا، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین کو انصار کا بھائی بنا دیا اور آپس میں یہ بھائی بھائی بن گئے، اور کسی کے پاس اگر 2 مرلے بھی جگہ تھی تو اس کا جس کو بھائی بنایا گیا تھا اس نے درمیان سے دیوار کر کے ایک مرلہ خود رکھ لیا، ایک مرلہ اپنے مسلمان بھائی کو دے دیا کہ ہمارے آقا نے یہ فرما دیا ہے اب تو میرا بھائی ہے، جو میں کھاؤں گا وہی تو کھائے گا، جہاں میں رہوں گا وہیں تو رہے گا۔ بلکہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو جب کسی دوسرے کا بھائی بنایا گیا تو اس وقت اس صحابی نے گھر آدھا کر دیا، اس کی 2 بیویاں تھیں، اس نے پیشکش کی کہ اے اللہ کے بندے میری 2 بیویاں ہیں، اگر تو چاہے تو میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں اور وہ عدت گزارے اور اس کے ساتھ تو شادی کر لے۔ تو وہ صحابی عرض کرنے لگے اللہ کے بندے تیرا یہی بڑا احسان ہے کہ تو نے مجھے آدھا گھر دے دیا ہے، یہی تیرا بھائی چارہ ہے میرے ساتھ، بس تو مجھے بازار کا راستہ دکھا دے تاکہ میں بازار میں جا کر اپنا خرید و فروخت کر کے اپنا خود سامان بناؤں اور اپنا خود حالات ٹھیک کروں۔ تو یعنی اس طرح صحابہ کرام نے بھائی چارہ قائم کیا، اپنی جان اپنا مال سب کچھ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو سچے عاشق رسول تھے، مہاجرین تھے، ان پر قربان کر دیا۔ تو یہ مثالیں صرف سننے کے لیے نہیں ہیں، یہ مثالیں صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ آج ان مثالوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج اگر ان مثالوں پر عمل کر لیا جائے اور چھوٹے اور بڑے کی تمیز کو ختم کر دیا جائے اور درد محسوس کرنے کی کوشش کی جائے کہ جو درد سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امت کا محسوس کرتے رہے وہی درد اگر ہم محسوس کرنے لگ جائیں تو یہ معاشرہ ایک مرتبہ پھر ریاست مدینہ کی بہار دیکھ سکتا ہے۔ ریاست مدینہ صرف نام لینے سے ریاست مدینہ نہیں بن جاتی ہے، بلکہ ریاست مدینہ کے کچھ اصول ہیں، کچھ قوانین ہیں، اگر ان اصولوں پر عمل کیا جائے گا تو پھر ہی یہ ریاست مدینہ بنے گی اور عکس مدینہ منورہ بنے گا یہ پاکستان۔ اور اگر صرف نعرے لگاتے رہ جائیں گے اور اگر صرف لوگوں کو صرف بیان اور تقریروں تک محدود رکھیں گے اور دوسری طرف اس کا بالکل ہی برعکس کرتے رہیں گے پھر یہ کبھی بھی ریاست مدینہ نہیں بن سکتا ہے۔ ریاست مدینہ بنانی ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جیسی سادگی اپنانی پڑے گی۔ ریاست مدینہ بنانی ہے تو جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی گزاری کہ جہاں جگہ مل جاتی تھی وہیں لیٹ جایا کرتے تھے، اتنی بڑی زمین کا مالک اور اتنی بڑی زمین کا خلیفہ، اتنے زیادہ مسلمانوں کا امیر المؤمنین، وہ بھی جہاں جس درخت کے نیچے جگہ ملتی اپنی چادر اوڑھتا اور نیچے آرام کر لیا کرتا تھا۔ اگر ریاست مدینہ بنانی ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی پر چلنا پڑے گا۔ اگر یہ نعرے کو پایا تکمیل تک پہنچانا ہے
تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا با حیا بننے کی کوشش کرنی پڑے گی، بے حیائی والے کام ختم کرنا پڑیں گے، ورنہ صرف نعروں تک ہی محدود رہ جائیں گے۔ تو اس لیے اگر ہمارے حکمران بھی یہ چاہتے ہیں کہ امن قائم ہو اور ریاست مدینہ جیسی فضا ایک مرتبہ پھر قائم ہو جائے، تو انہیں چاہیے کہ جس طرح میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک زندگی خوبصورت زندگی گزاری، اور جس طرح آپ کے خلفاء نے ایک خوبصورت اور بہترین زندگی گزار کر ہمارے سامنے ایک رول ماڈل پیش کر دیا کہ اگر اس پر چلو گے تو پھر تمہیں کامیابی مل سکتی ہے، تو آج ان کو بھی اسی راستے پر چلنے کی ضرورت اور حاجت ہے۔ آخر میں یہ ایک بات عرض کرتا چلوں کہ ہمارا دین اسلام کیا درس دیتا ہے اس بارے میں، اور ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ ہمارا دین اسلام نہ تو پروٹوکول کا درس دیتا ہے، ہمارا دین اسلام نہ تو چدراہٹ کا درس دیتا ہے، ہمارا دین اسلام نہ تو غرور اور تکبر کا درس دیتا ہے۔ ہمارا دین اسلام صرف اور صرف ایک ہی درس دیتا ہے کہ بحیثیت انسان تم آدم علیہ السلام کے بچے ہو، اور بحیثیت مسلمان تم ایک جسم اور ایک جان کی طرح ہو، اعضاء تمہارے الگ الگ ہیں۔ اگر تمہیں کامیابی چاہیے، اگر تم خدا کو خوش کرنا چاہتے ہو، اگر تم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارے درمیان امن کی فضا قائم ہو جائے، اگر چاہتے ہو کہ ہم اس طرح سے رہے کہ اللہ اور اس کا رسول بھی راضی رہے اور ہمارا معاشرہ بھی ٹھیک رہے، تو پھر تمہیں یہ اونچ نیچ والے سارے معاملات ختم کر کے اخوت کا جو صحیح معنی اور مفہوم ہے، بھائی چارے کا جیسا عملی قدم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اٹھایا، عملی قدم جس طرح صحابہ کرام علیہ رضوان نے اٹھایا، اسی طرح آج بھی اس عملی قدم کو اٹھانا پڑے گا۔ اگر اس پر عمل کرو گے تو پھر یہ ریاست پھر ریاست مدینہ بن جائے گی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔